اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق مجذوب کی 3 اقسام کے بارے میں۔ پہلے تو ہم بات کریں گے کہ مجذوب کسے کہتے ہیں، مجذوب کون ہوتے ہیں، مجذوب سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی جانب۔ مجذوب اسے کہتے ہیں جو کسی جلالی حروف اسماء صفاتی یا اسماء ذاتی کے ذکر کی نورانی تجلی میں جذب ہو کر ظاہری حواس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، اس لیے مجذوب سے شریعت کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ یعنی مجذوب اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلالی اسم یا حروف، کیونکہ حروف تجلی حروف تہجی جو بھی کلمہ بنتا ہے وہ حروفوں سے بنتا ہے۔ اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے جلالی یا قہار یا جبار یا قوی یا اور بھی بہت سارے یا قابض ہیں، اور جس طرح آیت کریمہ بھی جلالی صفت کی حمل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور بھی اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، اس میں ذات اور اسم ہو جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں، ان کی تجلی جو ان کی نورانی تجلی پڑتی ہے جب بہت زیادہ ہم کسی اسم کا ذکر کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی غبارہ ہے تو وہ غبارے میں ہم جتنی غبارے کی استطاعت ہوگی، طاقت ہوگی، اتنی ہی ہم اس میں ہوا بھر سکیں گے، کیونکہ جتنی ہوا کو وہ برداشت کر سکے۔ اگر ہم زیادہ ہوا بھریں گے تو وہ غبارہ پھٹ جائے گا۔ تو اس کی مثال بھی یہی ہے کہ اگر ہم کسی اسم جلالی یا جمالی کا زیادہ ذکر کریں گے جو ہماری روح یا جو ہماری لطافت سے بڑھ کے ہو جائے گا، تو پھر وہ ہمارے معاملات میں گڑبڑ پیدا کرے گا۔ اس کو رجت، عملیات کی زبان میں اس کو رجت بھی کہتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ کسی اسم کی پڑھائی کرنا، زیادہ کسی اسم کی تکرار کرنا، تو وہ پھر آپ کے دماغ پہ اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ایک تصوف میں اسے مجذوب کہتے ہیں جو کسی اسم کی یا کسی حروف کی یا کسی صفاتی نام کی تجلی میں جذب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ شریعت اس پہ لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہری نماز و روزے کی ادائیگی سے معذور ہو جاتا ہے، پاکی پلیدی سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، اور عام طور پر اللہ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کے نور میں جذب ہو کر مجذوب ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو عام طور پہ بھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اگر تم کسی رستے پہ چلو تو اس رستے کا پہلے رہبر تلاش کر لو، یعنی جو اس رستے سے گزر چکا ہو، اسے پتہ ہو کہ اس رستے کی باریکیاں کیا ہیں، اس رستے میں کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، تو وہ سارے معاملات آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا۔ اس لیے مرشد کامل کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ پھر وہ آپ کی باطنی طور پہ آپ کی نورانیت کو، آپ کی روح کی لطافت کو چیک کرتا ہے کہ وہ کتنا نور برداشت کر پائے گی، تو وہ اس حساب سے پھر وہ آپ کو ذکر دیتا ہے کہ آپ نے صرف 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے یا 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آگے جیسے جیسے آپ کے معاملات بڑھتے جاتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کے ذکر کو بڑھاتا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ ایک مقام پہ آپ کو لے کے آتا ہے۔ اگر آپ خود کریں گے تو آپ کو اس تعداد کا ہی نہیں پتہ چلے گا کہ مجھے ذکر کتنی تعداد میں کرنا چاہیے۔ تو پھر آگے ہم نمبر 1 پہ آتے ہیں، مجذوب جو مکمل طور پہ جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ 1 نمبر مجذوب کی اقسام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کبھی ہوش میں نہیں آتے، کبھی بھی ہوش میں نہیں آتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لباس اور ستر سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ نمبر 1 جو اصلی مجذوب کی اقسام کی ہم بات کر رہے ہیں، جو مکمل طور پہ جذب ہو جاتے ہیں، کبھی ہوش میں نہیں آتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لباس اور ستر سے بھی بیگانہ ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مجذوبوں کی آگے 2 اقسام اور بھی ہیں، یعنی مجذوب سالک اور سالک مجذوب۔ پہلا ہے مجذوب سالک اور دوسرا ہے سالک مجذوب۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے نمبر پہ جو ہے مجذوب سالک کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے نمبر پہ جو مجذوب ہے، مجذوب سالک۔ ایسے مجذوب ہوتے ہیں جو سب دماغ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اکثر پانی میں غوطہ لگا کر ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ذکر کے نور کی تجلی سے ان کے دماغ کے پردے جل جائیں۔ یعنی مجذوب جو سالک مجذوب ہیں وہ ایسے مجذوب ہوتے ہیں جو سر میں اور دماغ میں، یعنی مقام انا میں
وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اکثر پانی میں غوطہ لگا کر یا پانی میں بیٹھ کر وہ ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کے دماغ کے پردے جل جاتے ہیں۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ اکثر فاقر العقل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایسے مجذوب سالک فنا فی الوجود ہوتے ہیں۔ ذکر کی گرمی سے اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ بھی دیا جائے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ حسیات جو درد کو محسوس کرتی ہیں وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ مجذوب سالک بھی کبھی کبھی جذب کی حالت سے باہر نکل کر صاحب عقل و شعور لوگوں کی طرح دنیاوی کام بھی انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کو مجذوب سالک کہتے ہیں۔ یہ دوسری اقسام تھی مجذوب سالک کی۔ اب سالک مجذوب کون سے ہیں؟ یہ تیسرے نمبر پہ وحدت الوجود فقیر اکثر سالک کے مجذوب ہوتے ہیں، یعنی سالک اس لیے وہ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، وہ دنیاوی کاروبار میں بھی حصہ لیتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور مجذوب اس لیے کہ ان پہ اللہ کے ذکر کی مستی کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ ہر شے میں اللہ ہی موجود ہے، اور وہ یہ تصور بھی کرتے ہیں کہ میں موجود نہیں ہوں، یعنی وہ ہر چیز میں یہ تصور کرتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ وہ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ میں موجود نہیں ہوں، اللہ ہی موجود ہے۔ جیسا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے جینے میں کچھ نہیں سوائے اس کے اللہ ہی کے موجود ہے، یعنی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے جینے میں کچھ نہیں سوائے اس کے اللہ ہی موجود ہے۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ میرے وجود کی مکمل نفی ہو چکی ہے اور میں فنا فی اللہ سے گزر کر بقا باللہ میں داخل ہو گیا ہوں، مگر میں ہوں اللہ ہی کا بندہ ہی۔ وحدت الوجود کا تصور کرنے والے اکثر اللہ نور السماوات والارض کا تصور کرتے ہیں، جس کی کثرت سے انہیں ہر طرف ہر شے میں نور اللہ ذات کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔ قولت تعالی ترجمہ تم جس طرف بھی رخ کرو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، نور موجود ہے۔ البقرہ آیت نمبر 115۔ یہ لکھا ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گنج الاسرار میں صفحہ نمبر 50 پہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔